ہمارے جو مسائل اور مشکلات خواہ وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ذاتی نوعیت کی ہیں یا دوسروں کے ساتھ متعلق ہیں، ان کا جو بنیادی سبب ہے وہ دین سے دوری ہے، لا علمی ہے، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا ہے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کو نظر انداز کرنا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی عملی زندگی، آپ کی سیرت سے منہ موڑنا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، اسے تو صحیح کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ کلمے کا معنی کیا ہے یہ تو دور کی بات ہے، الا من رحم اللہ۔ آپ آسان سے آسان چیز سبحانک اللہم و بحمدک، یعنی یہ جو نماز میں ثنا پڑھی جاتی ہے، آپ پوچھ لیں مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں اور کس کو صحیح طور پر آتی ہے، اور کس آدمی کو صحیح سنت کے مطابق وضو کرنا آتا ہے، یعنی کتنے مسلمان ہیں مجموعی لحاظ سے آپ دیکھ لیں جن کو یہ پتہ نہیں ہے، اور کتنے مسلمان ہیں جن کو یہ پتہ نہیں کہ سنت کے مطابق طہارت خانے کس طرح جانا ہے، طہارت کس طرح کرنی ہے، فرضی غسل سنت کے مطابق کیا کرنا ہے۔ یہاں پہ ہم آ کر شرما جاتے ہیں، اور بس جس طرح آدمی کی سمجھ سوچ میں آتا ہے اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قدم قدم پر مشکلات اور مسائل کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مسائل اور مشکلات میں سے ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے گھروں میں بن چکا ہے، اور دن بدن طلاق علیحدگی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کچہریوں اور کورٹس میں جو کیسز ہیں ان میں آدھے یہ معاشرتی قسم کے ہیں اور آدھے جو ہیں وہ مالی اور دیوانی ہیں۔ معاشرتی سے مراد یعنی خاندانی لڑائی جھگڑے ہیں، اور ان کا بنیادی سبب یہی ہے ان بن جو گھروں میں رہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام بیماریوں کا جو حل اور علاج بتایا ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور ان کو سوچا اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے، اور خصوصاً قرآن کریم کی 4 ایسی صورتیں ہیں جن کا ترجمہ ہر شادی شدہ مرد اور عورت کو پڑھنا فرض ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 4 صورتوں کا ترجمہ ہر بچی کو پڑھایا کرتی تھیں، ہر بچی کو، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ حکم نامہ جاری کیا ہوا تھا کہ 4 صورتوں کا ترجمہ ہر بچی کو ضرور پڑھایا جائے۔ وہ کیا ہے، کون سی 4 صورتیں ہیں؟ ان میں پہلے نمبر پہ سورۃ البقرہ ہے، دوسرے نمبر پہ سورۃ النساء ہے، تیسرے نمبر پہ سورۃ النور ہے 18ویں پارے میں، اور چوتھے نمبر پہ سورۃ الاحزاب ہے، اور 5ویں سورۃ الممتحنہ ہے۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے متعلقہ مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں گھروں میں، یہ ہماری نجی زندگی میں، ان کا اللہ تعالیٰ نے حل بیان کیا ہے۔ ان 4-5 صورتوں کا ترجمہ ذہن نشین کرنا اچھی طرح مرد اور عورت پر یہ فرض ہے، اور خصوصاً اس گئے گزرے دور میں، یعنی باقی چیزوں کو بھی، باقی جو دینی معاملات ہیں، خصوصاً نماز کے مسائل ہیں، عقیدہ طہارت کے عقیدے کے مسائل ہیں، ایمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان کا تقاضا کیا ہے، نبی علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں ان کی امت پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عملی نمونہ ہے اپنی امت کے لیے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ سادہ طریقے سے اپنے بچے کو قرآن کریم مولوی صاحب سے مسجد میں پڑھا دیتے ہیں، یا دیہاتوں میں خاتون سے پڑھ لیا جاتا ہے، پڑھا لیا جاتا ہے، اور پھر مہینہ بلکہ اس سے بھی زیادہ گزر جاتا ہے، بچہ نہ نماز کا پابند رہتا ہے اور نہ ہی جمعے کا پابند رہتا ہے، اور نہ ہی اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور حتیٰ کہ 5 وقت کی نماز
جو کہ فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں معافی نہیں ہے کسی کو جب تک روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے، اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کا ترجمہ مفہوم کیا ہے کچھ نہیں پتا۔ ایک گلاس پانی کا اگر مسلمان پیتا ہے، ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، تو کم از کم اسے یہ ایک وقت کا کھانا اور ایک گلاس پانی یا ایک چائے کا کپ یہ اسے توانائی دیتا ہے، وہ اپنی جو ڈیوٹی کی روٹین ہے وہ اسے جاری رکھتا ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، اور پھر بد زبانی بھی کرتا ہے، بد دیانتی بھی کرتا ہے، بے ایمانی بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، الزام بھی لگاتا ہے، گالی بھی بکتا ہے، حرام کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، دھوکہ فراڈ، کون سا ویل اور کون سی بیماری ہے جو آج کے مسلمان میں نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ۔ بس اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سادہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد بچوں کو ترجمے کے ساتھ نماز پڑھائی جائے، ترجمہ قرآن کریم کا ضرور سکھایا جائے، اور خصوصاً ہمارے بچے جب مڈل کے بعد میٹرک میں جاتے ہیں تو ان کو ان 4 سورتوں 5 سورتوں کا ترجمہ ضرور سکھانا چاہیے۔ یہ فرض سمجھ لیں والدین اپنے بچوں پر۔ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ان 5 صورتوں میں گھریلو مسائل اور گھریلو زندگی کے متعلق ہدایات اور رہنما اصول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی مبارک کا بھی بار بار مطالعہ کیا جائے، آپ ایک بہترین شوہر بھی ہیں، جہاں آپ مسلمانوں کے دینی رہنما ہیں، بلکہ ہر پہلو میں ہر لحاظ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے قائد اور لیڈر ہیں۔ اسی طرح آپ ایک بہترین شوہر بھی ہیں، آپ ایک بہترین والد بھی ہیں، آپ ایک مشفق گھر کے سربراہ بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھریلو معاملات میں کیا کیا ہے، کس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، کس طرح آپ کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ تھا، اپنی بیٹیوں کے ساتھ تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، کس طرح آپ رہتے، کس طرح جب کوئی آپ خلاف مزاج بات دیکھتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رد عمل کس طرح ہوتا تھا؟ یعنی کیا معمولی بات پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غصے اور ناراضگی کا اظہار کرتے تھے؟ ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی بات پہ نمک مرچ زیادہ اور بر وقت کپڑے پریس ہوئے نہیں ملے تو ہم جناب گھر سر پہ اٹھا لیتے ہیں اور جوتے کے ساتھ پٹائی کرتے ہیں عورت کی۔ کیا وہ بیٹی نہیں ہے کسی کی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہے؟ کیا وہ اس چیز کی حقدار نہیں ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اچھے طریقے سے سمجھایا جائے اسے؟ جب میرا بیٹا شرارت کرتا ہے تو میں اسے پیار سے سمجھاتا ہوں، تو وہ بھی تو آخر بیٹی ہے نا، جب وہ کمی بیشی کرے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اسے سمجھاؤں۔ ساس بہو کے ساتھ جو رویہ رکھتی ہے الا من رحم اللہ، وہ منفی کیوں ہے؟ وہ اسے بہو کیوں سمجھتی ہے؟ وہ اسے بیٹی کیوں نہیں سمجھتی؟ اور بہو اپنی ساس کو ساس کیوں کہتی ہے، شریکنی کیوں سمجھتی ہے؟ اس کو ماں کے مقام کے برابر کیوں نہیں سمجھتی؟ سمجھے بھائی؟ بات یہ ہے کہ بہو کے لیے ساس سسر یہ والدین ہیں، بہو کے لیے ساس سسر یہ والدین ہیں۔ جس طرح وہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کا احترام اور ان کی مطلب کہ جو بنیادی کھانے پینے کی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھتی ہے، اسی طرح یہ بھی والدین ہیں، یہ بھی والدین ہیں، ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، وقت پہ ان کو بھی کھانا ملنا چاہیے، دھلا ہوا کپڑا ملنا چاہیے، ان کی راحت کا بھی اس بیٹی کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو جب یہ احساس ہوگا کہ یہ میرے والدین ہیں اور ان کے قدموں میں میرے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے، تو یقیناً پھر ایسے گھر میں یہ شیطان کا داؤ نہیں چلتا۔ ہم اپنے گھروں میں قرآن کریم نہیں پڑھتے، ہمارے گھروں میں تو اللہ رحم کرے ٹی وی چلتا ہے، ہمارے گھروں میں تو شیطان نخرے اور ناز سے رہتا ہے، ہمارے گھروں میں تو اللہ معاف کرے مسلمان کے گھر میں 24 گھنٹے ناچ گانے پہ مبنی جو ہیں وہ فحش قسم کے لٹریچر پڑھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، گانے لگائے جاتے ہیں۔ غمی خوشی ہماری اور ہندوؤں کی غمی خوشی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔
تو یہ ہمارے گھروں میں رحمت کیسے ہوگی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، نماز پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت بھی کیا کرو۔ تو کیا ہم اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا لیتے ہیں؟ ایک ڈاکٹر اگر اللہ رحم کرے مسلمان کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ہم اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ بھائی اپنا سٹائل آف لائف بدلنا ہے، ہم نے طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے، ہم نے بلڈ پریشر کا اگر عارضہ ہے یا شوگر کا ہے یا کوئی اور ہے تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنے گھر کو بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم پڑھو، گھر میں نماز کی گھر میں پابندی کرو، یعنی نفلی نماز گھر میں پڑھا کرو، بر وقت با جماعت نماز جتنے بھی مرد ہیں گھر میں وہ مسجد میں جا کر پڑھے، گھر میں آتے ہوئے سلام کہنا چاہیے، جاتے ہوئے بھی دعا پڑھ کر نکلنا چاہیے۔ گھر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نفلی نماز بھی پڑھتے تھے اور اپنے کام کاج میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام اپنا جوتا خود سلائی کر لیتے تھے، نبی علیہ السلام اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، یعنی اگر کپڑا پھٹا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی بکری کا دودھ، یعنی گھروں میں جو بکریاں تھیں نبی علیہ السلام کے گھر مبارک میں جو بکریاں تھیں ان کا دودھ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھو لیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو مطلب کہ وہ پھوں پھاں والا آرڈر کبھی نہیں چلایا اپنے گھر والوں پر، اگر کمی بیشی ہوتی، دیر تاخیر ہو جاتی کسی سے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتے، ایکشن نہ لیتے، ناراضگی کا اظہار نہ کرتے، گالی گلوچ نہ کرتے۔ نبی علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اپنی بیوی کو گالی مت دو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے منہ پہ مت تھپڑ مارو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے منہ پہ اس کے والدین کو برا بھلا مت کہو۔ کیا یہ ان باتوں پر آج ہم عمل کرتے ہیں؟ اگر شوہر کے دل میں بچی کے، اپنی بیوی کے والدین اور رشتہ داروں کا احترام نہیں ہے تو وہ شوہر کے والدین کا احترام کرے گی؟ یہ مکافات عمل ہے، عدلے کا بدلہ ہے۔ جس طرح شوہر رویہ کرتا ہے، رکھتا ہے، وہی رویہ پھر وہ بہو کرتی ہے، اپنے ساس سسر کو وہ شریک سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر بھی اسی طرح میں اس کے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ رشتہ داری کا معاملہ بڑا نازک ہے، صلہ رحمی کا معاملہ بڑا نازک ہے، مسلمان کو اللہ تعالی سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو مت گالی دو، گھر سے مت نکالو، اگر ناراضگی ہو بھی گئی ہے تو بائیکاٹ کر دو، یعنی بات چیت بند کر دو، لیکن برا بھلا کہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، گالی بکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، مار پیٹ کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر زیادہ ناراضگی ہے تو بستر علیحدہ کر لو، یعنی ہم بستری مت کرو، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بتایا۔ فرمایا اگر پھر بھی عورت کی کسی بات آپ کو ناپسند ہے تو اس کی خوبیاں جو ہیں وہ دیکھ لیا کرو، اگر اس میں ایک کوتاہی یا ایک وقت اس نے غلطی کی ہے تو وہ آپ کی 24 گھنٹے خدمت بھی کرتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہی غلطیاں کرتی چلی جائے، ایسا نہیں ہے، اگر 2-4 اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اسے نظر انداز کرنا چاہیے کہ اس میں یہ خوبی بھی ہے، اس میں یہ خوبی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بات اس قسم کی جو خلاف مزاج ہے آدمی کے، شوہر کے، تو اور اپنی بیوی کی خوبیوں کو سامنے رکھ لینا چاہیے، تو وہ ایک غلطی 2 غلطی وہ بھول جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ 90 خوبیوں اور حسنات کے مقابلے میں اگر اکا دکا کوئی غلطی ہے کسی وقت ہو جاتی ہے تو اسے نظر انداز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پھر بھی وہ معاملہ مطلب کہ سدھرتا نہیں ہے تو اس کو سمجھایا جائے، عورت کو، بیوی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اس کے والدین کو کہا جائے کہ آپ انہیں سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے خود بھی نصیحت کرنی چاہیے، خود بھی نصیحت کرنی، یہ آدمی کا فرض ہے کہ وہ گھر میں اپنا ماحول کیسا رکھتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا کرنا یا غصے ہو جانا یا آپے سے باہر ہو جانا اور آستینے چڑھانے کی کوشش کرنا، پھوں پھوں کرنا اور جناب غصے سے لال پیلا ہو جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہی وہ بری عادات ہیں جنہوں نے ہمارے گھر کے ماحول برباد کر رکھے ہیں، گھر کا امن سکون جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے اس منفی ماحول نے، تو اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔
اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ایک آدھی گولی نہیں ہے، ایک آدھی دوائی کی پوڑی نہیں ہے کہ ہم اسے استعمال کریں اور گھر کا ماحول یکدم بدل جائے، نہیں، اسے مسلسل اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور مسلسل بہتری کے جو اصول ہیں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور قرآن کریم کے ساتھ مسلسل اپنا دامن اٹیچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں گے تو پھر جیسی ہم فصل کاشت کریں گے ویسا ہم کاٹیں گے، پھر جو ہم نے کل بویا ہے وہی آج اللہ کی قسم کاٹ رہے ہیں۔ ہم تو دین کو اپنے لیے ضروری سمجھتا نہیں، جبکہ یہ مسلمان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو سیکھنا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن کریم نہیں ہے اس کی مثال ویران زمین کی طرح، بنجر ہے وہ آدمی، کباڑ خانہ ہے اس کا دماغ۔ تو جب دماغ میں کباڑ خانہ ہے، کچھ اچھی چیز ہے ہی نہیں، مثبت سوچ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر سرزد ہونے والے اعمال جو ہیں اس کا کردار رویہ وہ بھی منفی ہوگا، مثبت کہاں سے ہوگا؟ تو اس لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کا، مشکلات کا حل رکھا ہے۔ ہمیں قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو ہمیشہ ہی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور سیرت کی کتاب ترجمے والا قرآن کریم اور سیرت کی کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی الرحیق المختوم یا کوئی بھی اردو ترجمے، اردو زبان میں، وہ ہمارے گھر میں ضرور ہونی چاہیے، خود بھی پڑھنی چاہیے، بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ وہ بھی فارغ وقت میں یہ کتاب پڑھا کریں، تو اس طرح ہم اپنے ماحول کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ واللہ عالم۔ السلام علیکم۔